السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون۔ وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ وقال لا حي لا يموت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ وقال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے۔ تمام آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء کے بعد اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے انبیاء کے پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا۔ تمام آسمانی کتابوں کی مہمن بنا کر کے اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے نزول کے بعد اب کوئی آسمان سے کوئی کتاب، کسی قسم کی وحی انسانوں کی ہدایت کے لیے اترنے والی نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ کی آمد کے بعد کوئی ہادی، آسمانی ہادی منتخب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بات عیاں ہے اور ساری امت جانتی ہے۔ لیکن ایک حقیقت یاد رکھ لیجئے، جو اہل کتاب کے ساتھ سابقہ زندگی میں ہوئی وہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اور یہی شاید تقدیر ہے، تقدیر امم یہی ہے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد انبیاء کی تعلیموں کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے اور ہوتا آیا ہے، تاریخ یہی ہے۔ قرآن نے ایک تاریخ کے اوپر قسم کھا کر کے جس بات کو بیان کیا، ایک بہت چھوٹی مختصر صورت ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا متبادل بن جاتی۔ اگر پورا قرآن نہ اترتا تو یہ ایک کافی ہو جاتی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ زمانے کی قسم کھا کے انسانوں کا خسارہ بتانا یہ ہے کہ تاریخ کی طرف نشاندہی کر دی گئی ہے کہ دیکھو ہر زمانے میں نبی آئے اور نبی کے جانے کے بعد انسانوں نے خسارہ ہی اٹھایا ہے۔ تاریخ شاہد ہے اور گواہ ہے اس بات پر، اس لیے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اکثریت انسانوں کی خسارہ ہی اٹھائے گی اور ان کو جہنم ہی تک پہنچنا ہوگا، یہی ان کی تقدیر ہے۔ الا قلیلا منہم، بہت تھوڑے ان میں سے بچیں گے انسانوں میں سے، مٹھی بھر لوگ ہوں گے۔ قلیلا من عبادی الشکور، شکر کرنے والے بندوں کی تعداد بہت قلیل۔ اللہ نے خود قرآن میں اس کا اصول بتا دیا، اور قرآن نے اس کے اصول کو بتا دیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورۃ الاعراف میں، کہ یقیناً ہم نے کثیر تعداد جنات اور انسانوں کی جہنم کے لیے ہی ہم نے پیدا کیا ہے۔ یہ میں نہیں ڈرا رہا ہوں، لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ آدمی ڈرا رہا ہے۔ میں آدمی، آدم کا بیٹا، میں نہیں ڈرا رہا ہوں، میرا رب ہے، قرآن مقدس میں بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس کی ضرورت ہے۔ بہت بڑی کثیر تعداد جناتوں اور انسانوں کی جہنم کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جس طرح ہم سے پہلے کی امتوں نے اپنے پاس آنے والی تعلیمات کو بھلا دیا، پس پش ڈال دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اور کچھ اور ہی چیزوں کی پیروی میں لگ گئے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہم لوگ تراویحوں میں سن بھی رہے ہیں، لیکن ہمارا سننا صرف سننا ہی ہے، کیونکہ وہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، پہلی بات۔
ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ ہم سن کے سمجھنا نہیں چاہتے، برا نہیں ماننا، دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ ہم سن کے سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ سمجھانے والوں کو ہم برداشت بھی نہیں کرتے، ہم کو سمجھانے والے چاہیے بھی نہیں۔ میرے دوست یہاں میرے کو مسجد میں بلائے آپ کی، ان کی دعوت پہ مسجد حاضہ میں خطبہ دینے کے لیے آیا کچھ عرصہ پہلے، امتیاز بھائی میرے خاص دوست تھے، انہوں بلائے، لیکن جب سے انہوں میرے کو بلائے اس دن سے ان کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے اختلاف کر رہے ہیں۔ تو کل وہ مجھے بتا رہے تھے بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے میری بات پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم، ایسا کیا میں بولتا ہوں لوگوں کو جس سے اعتراض لوگوں کو ہوتا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن قرآن مقدس کے ذریعے ڈراتا ضرور ہوں، اور وہ ڈرانا لوگوں کو چبھتا ہے، کھلتا ہے، اور وہ میں نہیں ڈراتا میرے دوست۔ دیکھیے سورہ زمر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی ایک آیت خطبہ مسنونہ کے ساتھ اٹیچ کر لیا اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 23ویں آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بہت عمدہ بہت احسن کلام آسمان سے نازل کیا ہے، جی اس کی آیات ملتی جھلتی اور دہرائی جاتی ہے، آیات میں اس کے مشابہت ہے ایک دوسرے سے، ایک حروف کے بعد دوسرا حروف مشابہ ہیں، اور آپ وہ ملتی جھلتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے قرآن مقدس کے اندر جنت کا ذکر آئے گا تو جہنم کا ذکر ضرور آئے گا، تاریکی کا ذکر آئے گا تو اجالے کا ذکر ضرور آئے گا، ظلمت کا ذکر آئے گا تو ہدایت کا ذکر ضرور آئے گا، یعنی یہ ساتھ میں جوڑا اور بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اس کو، تاکہ انسان کے ذہن میں اس کی روح کے اندر نقش بیٹھ جائے اس کا۔ یہ حکمت ہے باری تعالیٰ کی، وہ نقش کی طرح بٹھا دینا چاہتے روحوں میں جن اور انس کی، اس لیے اس کو دوہرا کر کے ریپیٹ کر کے بیان کرتے ہیں نصیحتوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے ایمان والوں کے جو اللہ کے بن دیکھے جن میں خشیت ہے، ان کے کھالوں پر، ان کے جلدوں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن لرزہ پیدا کرتا ہے، ہیبت طاری کرتا ہے، اور جہاں تک بات ڈرانے کی ہے قرآن کے ذریعے سے تو اللہ ڈراتا ہے، تو اللہ کا بندہ بھی ڈرائے گا نا، کیونکہ جب قرآن پڑھے گا تو آپ کو ڈرانے کی بات قرآن میں جو ہے وہ پیش کرے گا، تو ڈرنا چاہیے۔ جو بندہ قرآن پڑھ رہا اس کو بھی ڈرنا چاہیے، جو قرآن سن رہے ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کا ذکر کیا اور نا امیدی سے منع کیا کہ رحمت الہی سے نا امیدی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اسی سورہ زمر کے اندر آگے چلتے ہیں آپ پڑھتے ہوئے تو فرماتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 53 ہے۔ پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے، اے وہ لوگوں جو اے میرے بندوں، اپنے حبیب سے کہہ رہے میرے حبیب میرے محبوب، کہو گناہ گاروں سے کہو، بڑے بڑے گناہ گار جو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، ان گناہ گاروں سے آپ کہیے میرے حبیب قل یا عبادی الذین، اے میرے بندوں، اے میرے غلاموں، عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت بھاری ظلم کر لیا، خود کے نفوس بہت بھاری ظلم کے مرتکب ہو گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہاں تو اطمینان دلایا نا آپ کو، یہاں اطمینان دلایا آپ کو کہ رحمت الہی سے نا امید مت ہو جاؤ، اور کیا فرمایا میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، انہ لا یغفر الذنوب جميعا، اس کے بعد کیا فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، وہ زبردست معاف کرنے والا ہی ہے۔ لیکن اب ذرا غور کیجئے، کرنے کا کام کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے؟ رحمت الہی سے نا امید نہ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مگن ہو جانا اور دنیا میں کھو جانا، پھر جو مرضی آئے کرتے پھرنا، اللہ سے نڈر ہو کر کے جو چاہے کرنا، یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے تم لوگ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو نڈر اور ڈھٹ بنانا چاہتا ہے کہ جو چاہے کرتے پھرو زمین پر؟ نہیں، اس کے فوراً بعد والی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے، نصیحت کنٹینیویشن میں ہے، نصیحت کنٹینیو ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن اس طرح سمجھنا چاہیے آپ کو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ پر ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے کہ اللہ نے کہا کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا،
تو ناامیدی کفر ہے، تو ناامیدی کس بات کی؟ میں تو نڈر بن کے پھروں گا، پھر جو چاہے کروں گا زمین کی پشت پر، پھر بیواؤں کا مال کھاتے ہوئے نہیں ڈروں گا، یتیم کا مال کھینچ کے کھاتے ہوئے نہیں ڈروں گا، وراثت کے مال تقسیم کرتے ہوئے بہنوں کا خیال مجھے نہیں ہوگا، مجھے ضرورت نہیں ہے پھوپھیوں کو اور بہنوں کو وراثت میں کا حصہ دینے کی، اور مجھے ضرورت نہیں ہے کسی مقام پر بھی اللہ سے ڈرنے کی۔ یہ مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ واضح کرتے اس کا مطلب کیا ہے، انیبوا الی ربکم، پلٹ جاؤ اللہ کی طرف، انابت الی اللہ ہو جائے تمہارے اندر، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، واسلموا لہ، اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ، اسلموا لہ، اس کے لیے فرمانبرداری اختیار کر لو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، تم پر اللہ کا عذاب اتر جائے، اس سے پہلے پلٹ کے آؤ میرے پاس۔ ثم لا تنصرون، پھر کوئی مدد کرنے والا ہرگز نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، لا تنصرون کہہ رہا قرآن، پھر کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا پوری زمین میں تمہارے لیے جب میں عذاب کا فیصلہ کر لوں گا۔ اور اس کے بعد والی آیت میں کیا کہتا ہے؟ کنٹینیویشن ہے ابھی ہدایت۔ اس کے بعد والی آیت میں کیا کہتا ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَحْسَنُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کیا کہتا ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَحْسَنُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم، اتباع کرو اس عمدہ قرآن کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا۔ وَاتَّبَعُوا أَحْسَنُوا، احسن الحدیث یہی قرآن ہے، احسنوا ما انزل الیکم، وہ عمدہ نصیحت ہے جو میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اس کی اتباع لازم پکڑو، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ تم پر عذاب آئے، اور وہ کیسا آئے؟ بغتتاً، اچانک آئے وہ عذاب تم پر۔ زمین بیچنے والا ٹینٹ ڈال کر کے زمینیں بیچ رہا ہوگا، لینڈ گرابنگ کر کے، قبضے دار بن کر کے، کرسیاں ڈال کر کے، غنڈوں کو لے کے بیٹھ کے زمینیں پستولیں لے کے بیچ رہے ہوں گے، جی، حرام خوری کر رہے ہوں گے، رشوت خور رشوت کھا رہا ہوگا، سود خور سود کا دھندا چلا رہے ہوں گے بیٹھ کر کے، شادیوں میں ناچنے والے ناچ رہے ہوں گے، پٹاخے پھوڑنے والے پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے، سارا سسٹم اپنے اپنے جگہ کام انجام دے رہا ہوگا، چوروں کا بھی، اچکوں کا بھی، اور شاہوں کا بھی، اچھوں کا بھی، ساہو کا بھی اور چور کا بھی۔ اور فیصلہ آسمان سے عذاب کا ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہوگی، یہ بھی ہو سکتا تھا کیا اچانک ہوگا اور تم کو عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا، سارا تیا پاچا کر دیں گے تمہارا۔ عذاباً بغتتاً کہا، وانتم لا تشعرون، وانتم لا تشعرون کہتا ہے قرآن، تم کو شعور بھی نہیں ہوگا عذاب کیسے آیا، کہاں سے آ گیا، کیوں، کیسے ہو گیا، سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ڈرا رہا ہے، کون ڈرا رہا ہے بھائی؟ یہ کوئی آدمی نہیں ڈرا رہا ممبر پر چڑھ کے، جس سے اعتراض ہے لوگوں کو، ڈراتا ہے، یہ قرآن ڈرا رہا ہے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا لوگوں کے ڈرنے کا؟ جی، یہی قرآن سورہ مائدہ میں بار بار اہل کتاب کے وتیرے کو بیان کرتا ہے۔ ہم سے پہلے ایک امت جس کو ذمہ دار بنایا گیا زمین کی پشت کے اوپر، کتاب کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر رکھی گئی تھی، کتاب اللہ کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ ان کی مثال بھی بہت برے طریقے سے، بہت حقارت کے ساتھ ان کو حقیر کرتے ہوئے ان کی مثال بیان کرتا ہے قرآن، غصے میں، جلال میں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ قرآن کیسے بیان کرتا ہے ان کی مثال کو؟ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، گدھوں کی مثال ہے ان کی، جو بہت سارا بوجھ لادے ہوئے گدھے پھرتے ہیں زمین کی پشت پر۔ بہت بری مثال ہے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلانے والی قوم کی۔ کیوں اللہ جلال میں آ کے ان کو اس طرح غصہ کر رہے ہیں؟ گدھے ہیں یہ جو بہت سارا بوجھ لادے ہوئے پھرتے ہیں اپنی پشتوں پر، کیونکہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے کتاب اللہ کی۔ کتاب اللہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔
تین مرتبہ ریپیٹ کر کر کے میں نے کہا متشابہ مثانیہ اس کی آیت، اللہ فرما رہے خود ہی نا کتاب متشابہ مثانیہ، یہ کتاب جس کو میں ریپیٹ کر کر کے نصیحتیں کرتا ہوں، دوہرا کے نصیحتیں کرتا ہوں میں، کیوں کہ تمہاری روحوں میں اور تمہارے قلبوں کو جھنجھوڑ دے۔ تو سورہ مائدہ میں اس ورڈنگز کو ریپیٹ کر کر کے بیان کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلے نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، رب کے نازل شدہ کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے، اولئک ھم الکافرون، اللہ کے پاس وہی کافر لوگ ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دعویٰ کرے ماننے والے ہونے کا، وہ کتنا ہی بڑا دعویٰ ٹھوکے کہ ہم نحن ابناء اللہ کہہ لے، احباؤہ کہہ لے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، وہ کچھ بھی بول لے اپنے زبانوں سے بڑے دعوے کر لے، اپنے آپ کو اللہ کی اولاد بتا دے، بڑے دعوے ہاں کے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں اولئک ھم الکافرون، مگر وہ کافر ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق نہیں چلتے۔ ریپیٹ کیا وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَئِكَ ھم الفاسقون، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کر لیتے وہ فاسقین ہیں اللہ کے یہاں۔ وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَئِكَ ھم الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کر لیتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں اللہ کے یہاں، کافر ہیں، فاسق ہے، ظالم ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے، قرآن چاہتا ہے کہ وہ جو نازل کر رہا ہے اس کے مطابق ساری زمین چلے، سارے زمین کے جنات اور انسان اس کے مطابق چلے، قرآن یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ کو کیا حکم دیا؟ لقد انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، یہ سورہ مائدہ ہے۔ کیا فرماتے اللہ تبارک و تعالی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر حق کے ساتھ ایک کتاب نازل کی ہے، یعنی قرآن، جو تصدیق کرتی ہے سابقہ تمام کتابوں کی، یعنی تمام آسمانی صحیفے، نوح کے ہو، ابراہیم کے ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہو، یا داؤد کی زبور ہو، یا عیسیٰ کو دی گئی انجیل ہو، یہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے قرآن میری۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور کیا فرمایا اس کو؟ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ ان تمام آسمانی کتابوں کی نگہبان کتاب بنائی گئی ہے قرآن، نگہبان، ان کی محافظ، ان کے اوپر نگران۔ نگران کا مطلب انہوں نے تورات اور انجیل کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا، اس میں منمانی چیزیں لا کے گھسڑ دی، تحریفات کر دی آسمانی کتابوں میں، یہ نگرانی کرے گی حقیقی تعلیمات کیا ہے فرقان کی حیثیت سے تمہارے سامنے کھولے گی۔ یہ قرآن کو مہیمن بنایا ان سب کتابوں کی، نگہبان بنایا۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آرڈیننس آتے ہیں آسمان سے، حکم آتا ہے، انسٹرکشنز آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے، اللہ کے یہاں سے، فحکم بینہم بما انزل اللہ۔ تو اب جو حکم بھی آپ کو دینا ہے انسانوں کے اور جناتوں کے بیچ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو فیصلہ بھی آپ کو کرنا ہے، جو اللہ اب قرآن کی شکل میں نازل کر رہا ہے، اس کے مطابق ہوگا فیصلہ زمین میں۔ زمین میں فیصلہ اس کتاب کے مطابق کرنا ہوگا آپ کو۔ فحکم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اور زمین پہ بسنے والے لوگوں کے خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا ہے آپ کو میرے حبیب، جبکہ حق آپ کے پاس آ چکا ہے۔ لوگوں کی خواہشات مختلف ہوگی، ہر آدمی چاہے گا کہ میرے خواہش کے مطابق بولنے والا ہو سامنے والا۔ لوگ منصف بھی بنا رہے ہیں آج، یہاں تک کہ جوڈیشری سسٹم میں سپریم کورٹ کے ججوں سے بھی لوگوں کو امید یہ ہے کہ جج بھی سپریم کورٹ کا اگر ہو مگر فیصلے ہمارے مرضی کے مطابق کرے۔ یہ انسانی خواہشات، انسانی نفسانی فطرت ہے۔ انسان جب شیطان بن جاتا ہے تو شیطان کو بھی مات دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو شرف دیا ہے نا انسان کو، سب مخلوقات کے اوپر شرف دی ہے اس کو، بلندی۔ تو وہ جو جنات مخلوق ہے، شیطان تو ان کا باپ ہے جناتوں کا،
لیکن اللہ نے تو اس کو بھی جھکنے کا حکم دے دیا تھا نا آدم کے سامنے. تو شرف تو آدم کو دیا اللہ نے بڑا, تو ٹائلنٹ بھی زیادہ اس کو دیا ہے. جب یہ شیطان بن جاتا ہے تو وہ بڑے شیطان کو بھی مات دے دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی پھر حیرت زدہ اور دنگ ہو جاتا ہے کہ یہی آدم کا بیٹا, یہی وہ آدم کا بیٹا ہے جس کے لیے مجھے دھکارا گیا تھا آسمانوں سے اور فرشتوں کو کہا گیا تھا جھک جاؤ, یہی ہے وہ جو مجھ سے بڑا شیطان نکلا. وہ حیرت کرتا ہے اس کے بعد. سمجھ رہے میری بات میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو جوڈیشری کو بھی جھکانا چاہتا ہے. تو نئی بات نہیں ہے, یہ انسانوں کے نفسوں کی بات ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب محمد کو تاکید کی, وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, میرے نبی ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا تم, جبکہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے تم حق پہ ڈٹ کے رہنا. ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, یہ تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکیں گے, ہم حفاظت کریں گے. تم کمپرومائز نہیں کرنا, جھکنا نہیں ان کے سامنے. ورنہ ان کی چاہتے تو یہ ہے کہ ہمارے منشے کے مطابق بولو, لیکن اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے ایسا. میرے حبیب تم وہی بولنا جو ہم نازل کر رہے ہیں. تو قرآن کیا چاہتا ہے؟ اس کے مطابق جنات اور انسانوں کا معاشرے کے سب معاملات چلے, انتظام چلے, جو وہ نازل کر رہا ہے اس کے مطابق انتظام چلے. اب ذرا یہ بولو ایمانداری کے ساتھ, ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن کے مطابق اپنے انتظامات چلاتے ہیں؟ ہم جو مسجد حاضہ میں بیٹھے ہوئے, میں ہم لوگوں سے بات کروں, اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں پہلے خود سے, پھر میرے سب بھائیوں سے پوچھوں, ہم بیٹھ کے ہم آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور جائزہ لے کر کے یہ بات کریں گے, کیا ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جن کے زندگی کے سارے انتظامات قرآن کے احکام کے مطابق چل رہے ہیں؟ مجھے بتائیے. میں دوسروں کی بات تو بعد میں کروں گا, سارے زمین کی, سارے جناتوں کی, سارے انسانوں کی باتیں تو بہت دور کی بات ہے. خود کے نفسوں کا جائزہ لیتے ہیں, اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہیں. میں جب یہ بات کرتا ہوں اپنے نفس کے جائزہ لینے کی, یہیں سے کھلتا ہوں لوگوں کو, یہیں سے ڈر لگتا ہے مجھ سے لوگوں کو. مجھ سے ڈرتے کیوں ہو بھائی؟ کیوں نہیں چاہتے مجھے مسجد کو بلانا؟ کیوں ممبر پر برداشت کرنا نہیں چاہتے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے؟ کوئی بتا دیجئے اٹھ کے, آپ کی ذات سے اتنے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے, آپ نے یہ نقصان پہنچایا ہے, بتا دیجئے. یا آپ جب ممبر پر چڑھتے تو قرآن نہیں بولتے, آپ رسول اللہ کی بات نہیں کرتے, یہ بتا دیجئے. یا یہ بتا دیجئے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا ہوں, میرے بچوں کے ساتھ میرا سلوک خراب ہے, یہ بتا دیجئے. کوئی خامی بتائیے. یا آپ لوگوں میں سے کسی سے دشمنی میں کرتا ہوں کیا؟ کسی سے کوئی دشمنی ہے کیا میری پرسنل؟ بتا دیجئے. جب کچھ بھی نہیں ثابت کر سکتے تو پھر مجھ پر اعتراض کرنے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں سخت بولتا ہوں. اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں بات سخت بولتا ہوں. اور ایک بات یہ ہے کہ ٹائم زیادہ لیتا ہوں. دوسری بات, اہم بات ہے, یہ بہت بنیادی بات ہے کہ میں ٹائم زیادہ کھینچ لیتا ہوں. تو میں ارادہ کر لیا ہوں کہ 1 بجے انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. کچھ بھی ہو جائے مجھے کیا لینا دینا ہے. جب لوگ سننا نہیں چاہتے تو میں زبردستی کیوں سنانے کی کوشش کروں. لیکن اب ایک بات یہاں یہ طے کر لیجئے, 2 4 5 منٹ کے اندر, آپ 2 منٹ 3 منٹ کے اندر مجھے جواب دے سکتے کوئی تو بتائیے, اجتماع کے بعد آ کے بتائیے. کوئی بولے مجھے تاکہ خوشی ہو کہ میرے گھر کا سارا انتظام قرآن کے نازل کردہ کے احکام کے مطابق چلتا ہے. کوئی آ کے مجھ سے ہاتھ ملائے, مصافحہ کر کے مجھے اس کی خبر دے. میں سینے سے لگا لوں گا, ماتھا چوم لوں گا, اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاؤں گا اور کہوں گا کہ تو مجھ سے افضل ہے, تو مجھ سے زیادہ افضل ہے, تو بہتر ہے, تیرا گھرانہ بہتر ہے کہ تیرے گھرانے کا سارا نظام قرآن کے نازل کردہ احکام کے مطابق چلتا ہے. مجھے ایک آدمی آ کے ملے مجھ سے. پھر اللہ کی رحمت کی امید کس صورت سے اور کس منہ سے لے کے بیٹھے ہیں؟ کس منہ سے لے کے بیٹھے اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا؟ کیوں حالات خراب نہیں ہوں گے اور عذاب نہیں آئے گا؟ رویش کمار پرسوں کا ایک اس کا ایپیسوڈ کیا تھا,
وہ پرائم ٹائم کر لیتا ہے بیچارہ، رات میں دن میں الگ ہو کے کر رہا ہے، اس کو بھی بھگا دیا میڈیا سے۔ اس نے فلسطین کے حالات پر ایک پروگرام کیا، میں نے شیئر بھی کیا اپنے ساتھیوں سے، یوٹیوب کو واٹس ایپ کے ذریعے سے میں نے شیئر کیا۔ وہ کہتا آکال کا بم، اب تک جو بم گرے، جو میزائل گرے وہ تو گرے، اس کے اب کہتا کہ آکال کا بم جو گرا ہے ان لوگوں پر، بھوک مری کا بم جو گرا ہے۔ اس کے بعد جو تفسیرہ اس نے کیا ہے، کلیجے منہ کو آ گئے۔ کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، بیماری کے شفا کے لیے دوا نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایوری تھنگ کولاپس۔ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آسمان میں کرسی پہ سو گیا، اس کو نیند لگ گئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ کو تو خبر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور وہ سو گیا ہے وہ آسمان میں کرسی پہ ٹیک لگا کے اس کی، ایسا ہے؟ ایسا ایمان ہے آپ کا؟ یہ عقیدہ ہے آپ کا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، تو بغیر باذن اللہ ہو رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے وما ہم بضارهم باذنہ، کیا من احد الا باذن اللہ، وما ہم بضارین به من احد الا باذن اللہ، سورہ بقرہ میں۔ کیا جی مول صاحب، ہاں مول صاحب، وما ہم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہ کیا کہتا ہے؟ کوئی ایک بھی کسی ایک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ پہنچا سکتا ہے۔ اذن اللہ کا نہ ہو تو کوئی ایک بھی، پوری کائنات میں کوئی ایک بھی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو، اس کا پرمیشن نہ ہو۔ تو اس کا مطلب جو ہو رہا ہے وہ وداؤٹ پرمیشن، وداؤٹ باذن اللہ نہیں ہو رہا ہے۔ کانپ نہیں رہے، ابھی بھی روح نہیں کانپ رہی آپ کی، اب بھی نہیں کانپ رہی ہے ہماری روح کہ یہ سب نقصان جو پہنچ رہے وہ باذن اللہ ہی پہنچ رہے ہیں۔ کچھ تو ہوگا نا جس نے غضبناک کر دیا ہوگا، کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس سے غضبناک ہوا ہوگا، کچھ تو یہاں ایسا ہو رہا ہوگا جس سے غضبناک ہوگا پروردگار، کچھ تو ہمارے بھارت میں بھی ہم ایسا کر رہے ہوں گے جس سے رب ہم کو چھوڑ دے گا، عذاب کی مبتلا کر دے گا۔ حالات جو بنتے جا رہے ہیں، خبر بھی ہے، سو رہے ہیں، صرف دہی بڑے کھا کے حریص کے دیگچوں میں، دیگچے کے دیگچے روز صاف ہو رہے ہیں حریص کے، مگن ہو حریص کے دیگچے صاف کر کے، دہی بڑے کھا کے، افطار پارٹیاں کرنے کا فیشن بنا لیے، افطار کے پارٹیاں کر کے منسٹروں کو بلا کے بہت خوش ہو۔ حالات پہ غور بھی کر رہے ہیں کیا بن رہے ہیں؟ میں تو کم سے کم اپنے بچپن سے لے کے آج تک ایسے حالات اپنے بھارت کے نہیں دیکھے تھے۔ میں نہیں دیکھا تھا کہ ساری جوڈیشری ایک طرف ہو جائے، سارا الیکشن کمیشن ایک طرف ہو جائے، سارے انسٹیٹیوشنز پورے کے پورے کسی ایک طرف ہو جائے، اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دے، اپوزیشن کے بینکوں کے اکاؤنٹ سیز کر دیے جائیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا تھا ایسے حالات کبھی، میں تو نہیں دیکھا تھا بھائی۔ آپ کے پڑھلے شاید نہیں پڑھ رہی ہے کیا ہونے جا رہا آپ کے ساتھ۔ بات الگ ہے کہ اللہ کچھ رحم کا معاملہ کر دیتے ہیں تو بھیک مانگنی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ حالات جو بنتے آ رہے ہیں، جو رسی کھینچی جا رہی ہے اطراف سے، جو رسی کھینچی جا رہی ہے اطراف سے، ڈرنا چاہیے، دعائیں کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی مہینہ بنایا گیا۔ قرآن کے طفیل میں سب کچھ یہ سب قرآن کے طفیل میں ہے۔ قرآن نازل کیے اس وجہ سے مہینے کو بھی خاص بنائے، رحمتیں لٹانا چاہتے ہیں، دعائیں بھی سننا چاہتے ہیں، آپ کی درخواستیں، آپ کی عرضیاں، اپلیکیشنز لینا چاہتے ہیں اس مہینے میں آپ کے، جاؤ جمع کرو اپلیکیشنز۔ مفت اناج بانٹنے کے لیے اپلیکیشن ڈالو بول کے بولے تو جا کے دیکھو، گر کے پڑھ کے ایک کے اوپر ایک لوچ لے کے اپلیکیشن ڈال کے آ رہے ہیں۔ مفت اناج بانٹنے کے ٹوکنز اگر دے دیا اپلیکیشن اور جا کے اس کو اپلائی کرو بول کے بولے تو ایک کے اوپر ایک لوٹ کے ڈال رہے ہیں اپلیکیشن۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے رمضان کا مہینہ اپلیکیشن ڈالو، تمہارے ہریسہ کھانے سے فرصت نہیں ہے، راتوں میں دعائیں کرو بھائی،
اللہ سے دعا ہے کہ اہل سنت سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده